لیکن تحقیق اور مطالعے سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ دلچسپی کی بات ہے، آپ اس پہ ذرا بات اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں سائنس کے بارے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو لندن بھی 17ویں 16ویں صدی کے اندر ایسا ہی تھا جیسے کہ ہمارے سندھ پنجاب کے گاؤں ہے، گٹر بہتے تھے، جادو ٹونا ہوتا تھا، عورتوں کے اگر کہتے تھے آدھے سر کا درد ہے تو وہاں پہ کوئی دوا وت ہوئی تھی، وہاں پہ وہ عورت کے سر کے اندر کھوپڑی کے اندر سوراخ کر دیتے تھے کیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، سخن علم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے، اور آج جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ آج کے دور میں سائنس کا دور ہے، اور یہ سائنسدانوں نے انسان کو اس سے متعارف کروایا ہے، لیکن تحقیق اور مطالعے سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور قرآن اصل میں بنیاد ہے سائنس کو متعارف کروانے کی۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے۔ اس معتبر موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی انتہائی معتبر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کی زندگی کا محور یہی مضمون رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی سید صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی بہت محمد علی، شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ محمد علی سید صاحب کی کچھ کتابوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کی بہت وسیع اس پہ تجربہ ہے، بہت وسیع ان کی ریسرچ ہے، اور خاص طور پر ایک ان کی کتاب ہے جو اردو میں پہلی دفعہ اس مضمون پہ لکھی گئی، جو ہے ڈی این اے، جسم کی کتاب ہدایت۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی 34 کلمات کی سائنسی تشریح کی اپنی کتاب عرفان میں۔ اس کے علاوہ جسم کے عجائب، پانی کے عجائب، قرآن، اہل بیت اور سائنس کے موضوع پر بھی آپ کی کتب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو ہم انشاءاللہ سر سے بات کریں گے اور اس کو ڈسکور کریں گے، ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تو سر، ہم باقاعدہ اب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھ رہی تھی، کچھ میں آپ کی کتب پڑھ رہی تھی، اس میں کچھ آپ کے تعارف کو میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے یہ جان کے بڑی دلچسپی پیدا ہوئی کہ آپ نے سائنس پہ ساری تحقیق ہے آپ کی، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اس پہ کام کیا، لیکن آپ کا تعلیمی سفر سائنس کے ساتھ نہیں رہا۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپی کی بات ہے۔ آپ اس پہ ذرا بات اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ماشاءاللہ آپ نے اتنی تحقیق کی، لیکن سائنس سے آپ کا تعلق نہیں رہا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی یہ تعارف تو نہیں ہوا، بلکہ میں نے قرآن کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ضرورت پڑی کہ میں سائنس پڑھوں۔ کورس میں میرے نہیں رہی سائنس، صحیح۔ لیکن جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو اس میں سوال نکلے، اور اس سے پھر میں نے سائنس کو پڑھا، لیکن سائنس اس طرح سے پڑھا جو کہ جنرل سائنس کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جیسے ہاؤ ارتھ ورک، ہاؤ مین، ہاؤ باڈی ورکس، ہاؤ یونیورس ورک، تو اس طرح کی بہت ہی دلچسپ کتابیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے ذوق پڑھتا رہا تو اور بہت کتابیں پڑھی سائنس کی۔ تو آپ نے جیسے شروع میں ابتدا میں فرمایا تھا کہ سائنس، قرآن اور سائنس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس قرآن میں کہاں، تو اصل میں سائنس کے بارے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سائنس جو ہے نا، اس بے کرہ کائنات کے اندر اور ہمارے ارد گرد جو اشیاء اور ان کی کارکردگی موجود ہے، ان پر ہم ان پر غور و فکر کرنا اور ان کو سمجھنا اور اس تحقیق کے نتیجے میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ سائنس ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اوپن ایئر لیبورٹری بنائی ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تجربات کریں، تجربے میں کبھی ہار جائیں، ناکام ہو جائیں، تب بھی نئے سرے سے پھر تجربہ کریں اور کرتے رہیں۔ تو یہ ایک مسلسل امر ہے، اور سائنس جو ہے نا، مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے، تو خداوند تعالیٰ کی ایجاد کردہ کائنات ہے،
اور اس कायनात में मौजूद अशिया के ऊपर गौर व फ़िक्र करना और तजर्बे करना, इसी को साइंस कहा जाता है। दूसरे एक और बात भी यहाँ बयान कर दूँ आपसे कि हमारे यहाँ जो बहुत से ज़रा थोड़े से मज़हबी कह लें, तो उनका एक बड़ा जुमला है बड़ा पॉपुलर। वो कहते हैं कि जी आप कुरान और साइंस पे लिख रहे हैं, साइंस की जो नताइज हैं या नज़रियात हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये सुन के ना हर आदमी कहता है हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान मजीद में एक-एक लफ्ज़ के 14-14, 15-15 माना हैं और हर अहद के अंदर उसके नए माना सामने आते हैं। साइंस की बुनियाद ही इल्हामी किताबें हैं। ख़ास तौर पर कुरान मजीद चूँकि से हम उसको पढ़ते हैं तो उस हद तक मेरा मुताला है। तो कुरान के अंदर ही साइंस के सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन हम सरसरी गुज़र जाते हैं। आप देखें कि इमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का इसरार, कुरान का तो इसरार सब है, तकरीबन हर सूरे के अंदर आपको ऐसी आयात मिल जाएँगी कि गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, इसमें निशानियाँ हैं बात को गहराई से जाकर समझने वालों के लिए। तो ये किसके लिए है? सिर्फ़ पढ़ते रहें हम कुरान को? अब ये एक हदीस मेरे सामने है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हदीस है, काफ़ी में है, जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 609। आपने फरमाया कि आयात कुरानी खजाने हैं। जब एक खजाना खोलो तो ये भी देखो कि इसमें क्या क्या है। तो खजाने से मुराद इल्म के खजाने हैं। तो इल्म, आप कुरान को पढ़ें, आयत को देखें और आप सिर्फ ये पढ़ें सवाब के लिए। सवाब तो आखिरत में मिलेगा, ज़ाहिर है उसके पढ़ने का एक सतह है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में रहते हुए कुरान की आयात में जो खजाने, इल्म के खजाने छुपे हुए हैं, उन पर हम गौर करते तो हम इस दुनिया को भी जन्नत बना सकते थे अपने लिए। तो ये एक जैसे आपका ने फरमाया कि साइंस, मैंने आपको जवाब दिया कि साइंस इस कायनात के ऊपर गौर व फ़िक्र करने का नाम है। और ऐसी आयात बेशुमार हैं कुरान मजीद में जिसमें ये कहा गया है बार-बार कि तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। एक मैं ज़रा-सा और बता दूँ आपको, एक आयत है। हाँ, तो सूरह आले इमरान की एक आयत है। जी। कुरान मजीद की आयत नंबर है 190। इसमें शक नहीं कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और रात दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। जो लोग उठते बैठते करवट लेते गरज हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं और आसमान और ज़मीन की बनावट के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, तो बेख्तियार कह उठते हैं कि हमारे पालने वाले, यकीनन तूने इसे यानी इस अजीम कायनात को बेसबब पैदा नहीं किया। तू पाक व पाकीज़ा है, बस हमें अज़ाब जहन्नुम से महफूज रख। अब ये सूरह आल इमरान की आयत मैंने आपको बताई, तो वही मेरी उसी गुफ्तगू में जो पहले मैंने अर्ज़ किया कि साइंस जो है कोई डरने की चीज़ नहीं है। साइंस, ये कायनात पूरी जो है इसके ऊपर गौर व फिक्र जो है, अशिया यहाँ की अशिया हैं उन पर गौर व फिक्र करना साइंस है और उससे नताइज हासिल करना। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम कुरान तो पढ़ते हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पे पढ़ते हैं, बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं कुरान को। पे हम गौर करते हैं, उस पे खर्च करते हैं, वक्त भी देते हैं, दौलत भी खर्च करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें कुरान छपता है, हज के मौके पर कुरान छपता है, बहुत आला किस्म का। लेकिन मसला ये है कि हम कुरान को समझते नहीं है। जिसका फोकस था कुरान का पूरा गौर व फिक्र, आयात पर गौर व फिक्र, उस पर हम फोकस नहीं करते। हम समझते हैं मैं सवाब मिल गया, सवाब तो मिल गया, ठीक है। लेकिन अब जो नई नस्ल है उसके अंदर ये शऊर बेदार हो रहा है कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। जो आपकी ज़बान है उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और उन आयात में ज़रा ठहर जाएं।
اور ذرا غور کریں. جہاں قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ تم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اس میں نشانیاں ہیں, تو یہ ایک الرٹ ہوتا ہے قاری کے لیے کہ اب یہاں ذرا ٹھہر جاؤ, اور اس کا ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ اس آیات پر غور کریں اس میں بات کیا کہی گئی ہے. تو یہ ہے گزارش. آپ جی بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ قرآن، جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں بہت سارے موضوعات ہیں، قرآن ہمیں پتہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے اور بہت سارے باتوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، تو آپ نے سائنس کو ہی کیوں چنا کہ اس میں آپ قرآن میں آپ نے سائنس کو ہی تلاش کیوں کیا؟ کوئی اور موضوع آپ نے کیوں نہیں سمجھا کہ اس پر بات آپ کریں؟ دوسرے جو موضوعات ہیں ان پہ تو علماء کرام بہت کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جو فقہی موضوعات ہیں, تاریخ کے موضوعات ہیں, فقہی احکامات ہیں, حلال و حرام کے مسائل ہیں, تو اس پر تو علماء نے بہت کام کیا ہے, تفاصیل لکھی ہیں. تو مجھ جیسے کم علم کے لیے یہی ممکن تھا کہ میں ایک ہٹ کے راستہ اختیار کروں اور وہ باتیں بیان کروں جو دوسرے لوگوں نے جن پہ توجہ نہیں دی ہے, اس لیے کہ وہ کسی اور عہد میں لوگ تھے اور میں کسی اور عہد میں زندہ ہوں. میں آج نوجوانوں کے ساتھ زندہ ہوں. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی نہ مشاہداتی تجربہ ہوتا تھا, نہ کوئی تجربہ کرتا تھا, نہ کوئی زیادہ غور و فکر. آج بھی کوئی غور و فکر نہیں کرتا, جبکہ علم کے خزانے قرآن کے اندر موجود ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ہمیں تفسیر کا جو علم دیا گیا ہے, تو جب ہم ایک ظرف دیکھیں گے, ظرف اور امکانات دیکھیں گے, تو وہ تفسیر ہم بیان کر دیں گے. مسئلہ یہ کہ گزشتہ 14 صدیوں کے اندر وہ ظرف و امکان نظر ہی نہیں آتا. کون کس سے کہے اور کیا کہے. وہ کہے بھی قرآن کی آیت کو تو اس کے اوپر شاید کفر کے فتوے لگ جائیں گے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. تو ہمیں کشادہ دلی کے ساتھ قرآن کو کھولیں اور بیدار دماغ کے ساتھ قرآن کو کھولیں, اور سننے کا بھی بہت ثواب ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جس کے اندر ذرا ذرا سی باتوں پہ ہے, تو جن کے اوپر آپ غور و فکر اگر آپ کریں گے ان آیات پر, تو نئے علوم آپ کے سامنے آئیں گے. آپ سن کے حیرت ہوگی کہ قرآن کا جو پہلا ترجمہ ہوا وہ اٹلی میں ہوا, وینس میں. وہ وہاں لوگوں نے 11ویں صدی عیسوی, تو قرآن کے نزول 7ویں صدی عیسوی ہے. تو وہاں انہوں نے اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھی کہ ان میں اشتیاق پیدا ہوا, اور انہوں نے جو وہاں ہندو حضرات تھے, یہ ہندو نہیں سوری, جو یہودی حضرات تھے, ان سے ترجمہ کروایا قرآن مجید کا. اور آپ دیکھیں کہ سائنس کا سارا جو مغرب میں ترقی ہوئی ہے, نئے علوم سامنے آئے ہیں, وہ 16ویں صدی کے بعد آئے ہیں. اور اس کی مثالیں میں دوں گا بلال اس وقت میں آپ کو. تو اس پہ ہمارا جو ویژن ہے نا, ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, تو ہمیں صرف وہاں بچوں کو سمجھنا سکھائیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسا دوا بیماری کا نسخہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہو اور مریض اس نسخے کو ہوا مارتا ہو اپنے چہرے کے اوپر, تو وہ صحت نہیں ملے گی. نسخہ تو ہے زندگی کا, آخرت کی زندگی کا بھی اور اس دنیا کی زندگی کا, قرآن ہے. لیکن ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی کیا لکھا ہے, اگر آپ کو عربی نہیں آتی. میرے پاس کوئی 1000 روپے کا کوئی منی آرڈر آ جائے, تو میں اس کو کچھ لفافہ کھولنے سے پہلے ہی خوش ہو جاؤں گا, دیکھوں گا, اس کو کھولوں گا کس نے بھیجا ہے, کیا ہوا ہے. تو ہم قرآن جو خط ہے وہ خدا بند تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے بھیجا ہے, کہ نام لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی قرآن میں, تو وہ 14 سال پہلے اس کے کوئی اور معنویت تھی, اور آج کچھ اور معنویت ہے. ہر ایک کی نہیں میں کہہ رہا, لیکن جو سائنسی علوم کے بارے میں آیات ہیں وہ بالکل سرسری طور پر نظر انداز کر دی گئی ہیں.
میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پر اپنی طاقت بھر کہ میں ان چیزوں کو نشاندہی کروں، اور تاکہ علماء جو اس سے بہتر طریقے کے اوپر اس پر غور کر سکتے ہیں اور زیادہ علمی کام کر سکتے ہیں۔ ایک ادارہ بھی بنایا جا سکتا ہے، قرآن، اہل بیت اور سائنس، اس میں یعنی جو ماہرین ہو گرامر کے، عربی گرامر کے اور سائنس کے جو لوگ ہوں، ان کی ٹیم بن کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں بیٹھ کر۔ آج کل تو سارا فاصلے تو سمٹ گئے نیٹ کے ذریعے، تو بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو آج کا ثواب چاہیے، مسئلہ یہ ہے ہمیں آج کا ثواب تو چاہیے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آخرت کا ثواب چاہیے، اور وہ ثواب جو علم کو پھیلانے کے لیے ملے گا۔ بے شک۔ میں آپ کی کتب کو دیکھ رہی تھی، تو مختلف جو علماء ہیں، مختلف پڑھنے والے اور علم دوست جو لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے اپنے مختلف کامنٹس بھی کیے ہوئے تھے، اور اس میں ایک کامنٹ میں دیکھ رہی تھی بڑا دلچسپ تھا کہ آپ کی جو عام طور پر جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو قرآن کے موضوعات پہ لکھی جاتی ہیں، وہ بہت مشکل الفاظ کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، لیکن آپ کی جو کتب ہیں وہ ساری بہت عام فہم زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ایک تو مجھے فطری طور پر آسان بات کرنے کی آسانی حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا جو اس دینی تحریروں کا آغاز ہوا وہ اسلام آباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ معصوم، شیخ ہوں، محسن نجفی صاحب کے زیر نگرانی۔ تو وہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا، اور یہ قرآن، اہل بیت اور سائنس لکھنا بھی وہیں سے شروع کیا، اسی رسالے کے اندر۔ تو مجھے تو فطری طور پر آسان لکھتا ہوں، مشکل گفتگو خود کرنے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کر نہیں سکتا میں، اور جو لوگ مشکل گفتگو کرتے ہیں ان سے بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے، سمجھ لیں ایک بات کو کہ علم اگر ایک آدمی، ایک بہت بڑے عالم علماء ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بڑی خدمات کی ہے دین کی، لیکن کچھ لوگ تو خود تو بہت عالم ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کنوے نہیں کر سکتے آگے نوجوان نسل تک۔ خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے نا، اس کو انگلش اردو مکس چاہیے، مطلب وہ اب اردو کے لفظ کم جانتی ہے، انگلش کے زیادہ جانتی ہے۔ تو علم کو اگر آپ، کوئی ایک بہت بڑا عالم ہے، مثلا کوئی بھی عالم ہے، وہ زندگی بھر پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، لیکن وہ کنوے نہ کر سکا، اپنے علم سے دوسروں کو استفادہ نہ کرنے دیا، تو اس کی مثال تو ایک علم کے مزار کی ہے۔ اس میں چادریں پڑھتی رہتی ہیں، عقیدت کی، احترام کی چادریں بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اس سے کچھ حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آسان بات کروں، اور میرا جو ٹارگٹ ہے، ہمارے یہاں تو خیر ریڈر کا ایج گروپ کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتاب کس کے لیے لکھی جا رہی ہے، یعنی ایک کتاب ہے وہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، لیکن یورپ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس میں ہر ایج گروپ کے لوگوں کی الگ کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ٹارگٹ ریڈر ہے میرا، وہ شخص ہے جو اردو پڑھ سکتا ہے، اخبار پڑھ سکتا ہے، تو وہ میری باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اگر اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے تو یہ اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کے بارے میں تو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور اس میں موضوعات ڈفرینٹ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے علماء نے پہلے ہی بھی بہت سارے موضوعات قرآن کے ان پہ بات کی ہوئی ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں ہم نے ایسا، مطلب میرے جیسے کم علم لوگ جو ہیں، ہم نے اتنا نہیں سنا کہ اہل بیت کا بھی اس پہ ایک عبور حاصل تھا۔ تو آپ نے کیسے جانا، کب جانا کہ مجھے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس موضوع پر مجھے وہاں سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ابھی ایک پی ٹی وی پر میرا پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں اینکر نے یہ کہا مجھ سے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، قرآن، اہل بیت اور سائنس؟ تو میں نے کہا کہ قرآن کو اہل بیت کے بغیر سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ سائنسی موضوعات پر اہل بیت نے کیا کہا اور کہاں کہا، تو وہ بہت کچھ ہے، لیکن وہ چونکہ روایتی لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں،
تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دوں تو لمبی ہو جائیں گی باتیں، کہ سورہ رات کی آیت نمبر 41 ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ اگر آپ ٹائپ کریں گوگل کے اوپر تو سب نے اس کی ترجمہ کیا ہے، بات سمپل ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کفار کے علاقے کم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ زمین کو کاٹتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑے علماء عالم کوئی انتقال کرتا ہے تو زمین میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے عہد کے زمانے سے صحیح ہے، لیکن جب میرے سامنے میں نے اس کے آیت کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ سب ترجمے سب کے ہیں، میں مختصراً یہاں بتا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے گا سورہ رات کی آیت نمبر 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں؟ تو میں نے گوگل پہ دیکھا کہ زمین کے اندر، یعنی زمین کا جو ماس ہے وہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ تو 2012 کی ایک گوگل پر ایک اسی موضوع کے اوپر ایک ویڈیو ہے، اور بہت خوبصورت ویڈیو ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا، یہ جو ہماری دنیا ہے نا، ارتھ، یہ اپنے باقی جو 8 سیارے ہیں یہ سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن زمین کی جو رفتار ہے اپنے محور پر وہ 800 میل فی گھنٹہ ہے، اور سورج کے گرد یعنی اپنے مدار پر جو اس کی رفتار ہے وہ 80,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب زمین آسمان سمیت سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو جب اس تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر کر رہی ہوتی ہے خلا کے اندر، تو بہت سی چیزیں جو زمین کے اندر ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں، اور کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ زمین کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جیسے ایک مثال ہے کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، گاڑی کے میں پچھلی سیٹ کے اوپر پیپر رکھے ہوئے ہیں اور شیشے کھلے ہوئے ہیں گاڑی کے، تو کچھ پیپر باہر اڑ جائیں گے، اور باہر کا جو گرد و غبار ہے، پتے، گھاس، ہوا کے ساتھ اڑ کے آپ کی گاڑی میں آ سکتا ہے۔ تو زمین یعنی اس کی جو کار کی جو لمٹ ہے وہ 60-70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، زمین کی جو سفر ہے وہ 80,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ تو اس تیز رفتاری کے اندر بہت ساری چیزیں باہر کی آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں یہاں سے نکل جاتی ہیں۔ جو نکل جانے والی چیزیں ہیں اس کے اندر اس کے بیشتر گیسز ہیں، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گوگل کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر ہر سال 50,000 میٹرک ٹن مادہ، یعنی ماس زمین سے باہر نکل جاتا ہے، خلا میں غائب ہو جاتا ہے، اور ہر سال 50,000 میٹرک ٹن، اور اسی طرح 40,000 میٹرک ٹن واپس بھی آ جاتا ہے زمین کے اندر، یعنی 10,000 میٹرک ٹن ہر سال ماس کم ہو جاتا ہے زمین کا۔ اب یہ رفتار جو ہے یہ اللہ چاہے تو تیز بھی کر سکتا ہے اور اس کی رفتار کو کم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک رخ میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بچے بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، معذرت ہو۔ تو میں آپ نے کہا کہ تجربے، سائنسی تجربے بچے کرتے ہیں، تو آپ کو میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو ہے قرآن میں، اس کا تذکرہ ہے، وہ قرآن سے ہی مجھے موضوع ملا، اور پھر میں نے سائنس کی دیکھا کہ سائنس نے اس پہ کیا کام کیا ہے۔ تو سائنس کی جو آیات ہے 7ویں صدی عیسوی کی ہے نا، لیکن مغرب کے اندر جو سائنسی ترقی ہوئی 16ویں 17ویں صدی کے بعد شروع ہوئی۔ تو 17ویں صدی یعنی 17ویں صدی کے نصف 1774 صدی عیسوی تک
कुर्रे अर्ज पर किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि वो क्या चीज है जो आग को बरकरार रखती है। अब आग जो है हमारी, ये कैसे बरकरार रहती है? तो एक सवाल ये आया, और एक सवाल ये आया जहनों में कि वो क्या चीज है जो सांस के साथ हमारे अंदर जाती है और हमें जिंदा रखती है और तमाम जी हयात को। इत्तेफाक ये है कि 17वीं सदी के आखिर में यही सवाल 3 ममालिक के साइंसदानों के गौर व फिक्र करने वालों के जहन में आया। एक तो थे जोसेफ प्रेस्ले जो लंदन के थे, और एक फ्रांस के साइंसदान थे, और एक इटली के थे। इत्तेफाक से तीनों के जहन में ख्याल आया, लेकिन तीनों ममालिक की ज़बानें अलग अलग थी, तो एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं था और कम्युनिकेशन के ये सिलसिले नहीं थे। तो लंदन भी 17वीं 16वीं सदी के अंदर ऐसा ही था जैसे कि हमारे सिंध पंजाब के गांव है। गटर बहते थे, जादू टोना होता था, औरतों के अगर कहते थे आधे सर का दर्द है, तो वहां पे कोई दवा वत हुई थी, वहां पे वो औरत के सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर सुराख कर देते थे कील से, ताकि औरत के अंदर जो बदरू है वो बाहर निकल जाए। तो उनकी जहनी सतह ये थी। आज वो तरक्की के आसमान पे उड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त का ये नहीं था 16वीं सदी में। तो उस वक्त ये 3 आदमियों के जहन में, 3 ममालिक के लोगों, साइंस लोगों के जहन में ये बात आई। उसमें से जोसेफ प्रेस्ले की कहानी मैं आपको सिर्फ सुना देता हूँ। जोसेफ प्रेस्ले 16वीं सदी के, और ये इटली 1616वीं सदी से जरा कुछ और आगे। तो ये इटली लंदन के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और नॉर्मल उनके पास ना कोई लेबोरेटरी थी, हाई टेक लेबोरेटरीज नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी हिम्मत हार के बैठ जाए। आप देखें उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल तजर्बा किया, 2 तजर्बे किए, और दोनों सवालों के जवाब मिल गया उनको। ये मैं बच्चों से मुखातिब हूँ, इसमें बच्चे इस पर गौर करें इन बातों पे। तो जोसेफ प्रेस्ले ने ये सवाल का जवाब मालूम करने के लिए कि वो क्या चीज है जो आग को बरकरार रखती है, उसने एक मर्दबान था, उसके अंदर पुदीने के पत्ते भर दिए और उसके अंदर एक बड़ी सी मोमबत्ती लगा दी, उसको जलाया। जैसे ही जलाया वो जलने लगी। तो उन्होंने उसके ऊपर कैप लगा दी, उसके बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाया तो बुझ गई। तो वो जोसेफ प्रेस्ले ने उसको इस सारे अरसे के अंदर रखे रहा ऐसे ही, और तकरीबन 20 या 30 दिन के बाद वही वही मर्दबान जिसमें मोमबत्ती बुझ गई थी, शीशे की थी, शीशे का मर्दबान था, तो उसने धूप में रखा उसको, और मुहद्दब शीशा जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे सूरज की रोशनी मोमबत्ती की लौ के ऊपर मरकूज की, तो पता चला कि मोमबत्ती जलने लगी। हम्म। तो यानी इस अरसे में कुछ हो गया ऐसा उसके अंदर कि वो दोबारा जलने लगी, हालांकि वो जल नहीं सकती थी ऑक्सीजन के बगैर। उस जमाने में किसी को ये भी मालूम नहीं था, जोसेफ प्रेस्ले को मालूम नहीं था कि ऑक्सीजन क्या चीज है। लेकिन उसने फिर अगला तजर्बा किया। उन्होंने उसी मर्दबान के अंदर ताज़ा पत्ते भरे और चूहे का छोटा सा, छोटे चूहे जो होते हैं उनमें से चूहे को अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उसको देखता रहा। तो अब चूंकि हवा आना बंद हो गई थी, तो थोड़ी देर तक तो चूहा उछलता कूदता रहा, और एकदम वो डाउन होता चला गया और बिल्कुल लेट गया। वो देखता रहा उसको। 20-25 मिनट के बाद उसने देखा कि वो चूहा जो है फिर से उठ खड़ा हुआ और उछल कूद करने लगा। तो उसने, जोसेफ प्रेस्ले ने इस तजर्बे से ये हासिल किया कि जो चीज हवा में है और सांस के साथ हमारे जिस्मों में जाती है और तमाम जी हयात के जिस्मों में, और वो उसको जिंदा रखती है, वो जो भी चीज है वो दरख्त के पत्तों से निकलती है, हरे दरख्तों से निकलती है। हम्म। ठीक है। सही। तो उन्होंने 17वीं सदी में किया ना, ये 16वीं सदी में कुरान 7वीं सदी ईस्वी में आया, और उसमें 2 सूरे हैं, उनको आप हम लोग सब पढ़ते ही हैं। एक तो सूरह वाक़िया है
اور ایک سورہ یاسین ہے۔ قرآن میں درخت کا درخت کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ تو وہ اس درخت کا تذکرہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کو آگ نکلتی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن جب آکسیجن اس کی بات کریں، آکسیجن کی سانس لینے کی کیا چیز اور آگ کو کیا چیز جلاتی، کون سی چیز برقرار رکھتی ہے، تو سورہ واقعہ میں آیت نمبر 70 71 ہے یا 71 72 ہے کہ کیا تم نے درخت کو تم نے پیدا کیا جس میں سے تم آگ نکالتے ہو، یا ہم نے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں ہے کہ کافر یہ کہنے لگا کہ ہم جب گل سڑ کر ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو ان سے کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرے گا جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، اب صحیح۔ ان دو آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو جوزف پریسلے نے معلوم کیا نا کہ جو چیز ہوا میں ہے اور جاتی ہے وہ درخت کے پتوں سے، ہرے بھرے درختوں سے نکلتی ہے، تو اس کو آکسیجن کا پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک فرانس کا ایک سائنسدان تھا، اس نے پھر جب ترقی ہو گئی اور ذرا سی سائنس میں، تو اس نے ہوا میں موجود گیسز کو الگ الگ کر کے دیکھا، اور اس جو چیز سانس کے ساتھ جسم میں جاتی ہے اور زندہ رکھتی ہے اس کا نام آکسیجن رکھا۔ اس سے پہلے آکسیجن نام نہیں تھا معلوم، اور یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اور آگ کو بھی آکسیجن ہی برقرار رکھتی ہے۔ تو جوزف پریسلے نے جو حاصل کیا 16ویں صدی عیسوی میں، تو وہ تو قرآن میں 7ویں صدی عیسوی میں موجود ہے اگر ہم غور کرتے۔ قرآن میں جگہ جگہ اسی لیے اصرار ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، کتنا اصرار ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی ایک مثال اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو بتائیے، ورنہ میں ایک اور سوال ہی بتاؤں گا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اپنے جو آپ کی کتابیں ہیں آپ نے عام زبان میں اس لیے لکھی تاکہ نئی نسل اس کو پڑھ سکے۔ تو اس حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کچھ قرآن پاک میں یا اہل بیت کی بتائے ہوئے سائنسی موضوعات میں سے کچھ موضوعات کا ذکر کر سکتے ہیں جس پہ بچے ہمارے آج کل کے وہ ان کو پڑھ سکیں اور ان سے وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کر سکیں جو اسکول میں وہ بچوں کو دوسرے بچوں کو دکھا سکیں یا پھر اسٹیج پر پرفارم کر سکیں ایسے ایکسپیریمنٹس، اور پھر اس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ جو قرآن میں دلیلوں کو وہ واضح کر سکیں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ تجربات کا ذکر کر دیں یا کچھ موضوعات کا ذکر کر دیں قرآن سے تو بچوں کے لیے کافی فائدہ مند کہ قرآن میں سائنس کہاں سے آئی؟ تو یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 38 سے 40 تک ہیں۔ تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی، کہ بے شک یہ قرآن ایک کریم رسول کا لایا ہوا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں ہے، مگر تم تو بہت کم ایمان لاتے ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ اچھا، یہ سب پڑھتے ہیں، 14 سال سے پڑھی جا رہی ہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم وہ نظر نہ آنے والی چیزیں کیا ہیں۔ ہم تفسیر وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے مثلا، یا ہمارے اعمال ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کا جو حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھنا 19ویں صدی سے پہلے سائنسدانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ تو ایک آدمی تھا، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، بچے غور سے سنیں اس کو۔ تو ایک آدمی تھا اٹلی کا، شاید فرانس کا تھا، اس کا نام میں ابھی یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ تو وہ چشمے ٹھیک کرتا تھا، چشمے بناتا تھا، بینائی کے چشمے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یورپ کا وہی حال تھا جو ہمارے گاؤں دیہات کے اندر گٹر وٹر، جادو ٹونا، یہ لائن چل رہی تھی۔ تو اس کو ایک باہوش آدمی کا غور و فکر کرتا تھا چیزوں پر، چشمے بناتا تھا خرید کے۔ تو ایک اس کے گھر کے آگے گٹر بہ رہا تھا، تو اس نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے گٹر
میں سے تھوڑا سا پانی لیا جو بہ رہا تھا گندا، اور اس نے اپنی میز کے اوپر رکھا، اس کا قطرہ ڈالا ایک، پھر اس کو اس نے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا، جو دوربین تھا اس سے دیکھا تو وہ پہلا آدمی ہے انسانی تاریخ میں جس نے بیکٹیریا کو آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے صحیح۔ پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پانی کے اندر بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں۔ وہ بیکٹیریا مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی کر دیتے ہیں اور زندہ بھی رکھتے ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں بیکٹیریا رہتے ہوئے ہیں ہماری آنتوں کے اندر۔ تو اس نے وہ پہلا آدمی تھا جس نے بیکٹیریا کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک چمگادڑ پکڑی اور اس نے اس کے پروں کو کھول کے اس کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا۔ تو وہ پہلا آدمی ہے جس نے خون کی باریک ترین شریانوں کو دیکھا، کیپلریز کو، سب سے باریک ترین۔ تو اس شخص کے صرف اس کارنامے کے اوپر اس کو آج تک اگر آپ ٹائپ کریں فادر آف مائکرو بایولوجی تو اس کا نام لکھا ہوا آئے گا۔ یہ غور و فکر آج بھی ابھی گوگل پہ ٹائپ کر لیں تو اس کا نام آ جائے گا، اس کی خدمات آ جائیں گی۔ تو اب جہاں تک نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں تو بیکٹیریا میں کب نظر آتے ہیں؟ وائرس نظر نہیں آتے۔ ہمیں اپنے جسم جو ہے ہمارا وہ تقریباً 75 کھرب سیل سے مل کر بنا ہے، لیکن وہ سیل کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ ہاں، میگنیفائنگ گلاس وہ نہیں، بلکہ ہمیں الیکٹران مائکروسکوپ اب چاہیے۔ الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ کسی بھی شے کو 50,000 گنا بڑا کر سکتی ہے، 1,00,000 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے آپ کو، اس کا پرنٹ دے سکتی ہے آپ کو۔ اگر آپ الیکٹران مائکروسکوپ سے اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی، وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں اپنا جسم۔ تو وہ اس کے ذریعے خون کے سرخ خلیے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور ہمارے جسم جن خلیوں سے مل کے بنا ہے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، نظر نہ آنے والی چیزوں پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ اب سائنس کا نظریہ یہ ہے اپڈیٹ کہ کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی انسان کو دکھائی دے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جس کا ذائقہ آپ چکھ سکتے ہیں، یعنی 5 حواس جن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد کی، وہ اصل مادے کا 15% بھی نہیں ہے، یا 20 کہہ رہے ہیں، تو باقی 80% مادہ جو ہے ہمارے ارد گرد موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب سمجھیے کہ مادے کا پتہ کیسے چلا کہ وہ جب نظر ہی نہیں آتا کسی ذریعے سے تو وہ نظر کیسے آیا؟ تو اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، ایک کائنات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ستارے جو ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں وہ بھی ہمارے طرح زندہ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جس راستے میں ہم نے 2 منٹ آپ سے بات کی تو پتہ نہیں کتنے ستارے اب تک پیدا ہو گئے اور ختم ہو چکے ہوں گے بوڑھے ہونے کے بعد، اور کتنے نئے پیدا ہو گئے ہوں گے۔ تو خیر، وہ ایک علاقہ ہے کائنات کے اندر، اس میں جب سائنسدانوں نے دیکھا وہاں کی جو کشش ثقل تھی اس علاقے کی، اس کو چیک کیا انہوں نے، تو وہ بہت زیادہ تھی وہاں پر، جبکہ وہاں 2 یا 3 سورج موجود تھے، سورج سے مراد ستارے، لیکن وہاں جو کشش ثقل تھی وہ اتنی تھی جو کہ 100 سورج جیسے ستاروں کے ہونے کی وجہ سے ہونی چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک یہ نظریہ قائم کیا، اور جس کے حقائق سب کے سامنے ہیں، کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، جو بھی نظر آ رہی ہے وہ اصل مادے کا بمشکل 15-20% ہے، باقی کائنات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ زمین پہ دیکھیں نا، روشنی کی 6 قسمیں ہیں، 7 پتہ نہیں، تو اس میں سے ایک قسم جو ہے سورج، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سورج، یہ روشنی کی یہ نظر آتی ہے ہمیں صرف۔ اس کے علاوہ 6 لینتھ ویوز اور ہیں لائٹ کی،
جو ہمیں نظر نہیں آتے. کچھ جو ہیں تتلیوں کو نظر آتی ہیں, کچھ شہد کی مکھیوں کو نظر آتی ہیں, کچھ مطلب سانپ کو نظر آتی ہیں یا فیل کرتا ہے وہ ان کو. تو اس طرح سے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. انہیں ضرورت ہے شہد کی مکھی یا تتلیاں اپنی غذا ڈھونڈتی ہیں پودوں کے اندر کہ کہاں ہے, اس کو وہ انلارج شکل کے اندر دیکھتی ہیں. جو پھول ہمیں نظر آتا ہے نا پیلے رنگ کا, وہ ان کو نیلے رنگ کا نظر آتا ہے. تو جب وہ نیلا ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ہے پھول کی وہ اجاگر ہو جاتی ہے. جو آپ دیکھیں تتلیاں پہلے گھومتی رہتی ہے ادھر, اس شہد کی مکھیاں پہلے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے, دیکھتی ہیں جیسے پائلٹ دیکھتا ہے نا کہ رن وے کہاں ہے, کس جگہ اترنا ہے اور اصل جگہ کہاں پہنچنا ہے پھول کے اندر. جو قطرے ہیں رس کے, پھول کے رس کے, وہ کہاں ہیں, تو اس کا روٹ پولا اس کے اندر موجود ہوتا ہے پھول کے ڈیزائن کے اندر. وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ان کو ضرورت ہے تو انہیں نظر آتا ہے. ہم پھول کی عمومی خوبصورتی سے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں, بس اتنا کافی ہے. لیکن اصل جو کام کرنا ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کو, تتلیوں کو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ذی حیات ہیں, ان کو اپنا رس بھی لینا ہے, وہاں سے اپنی غذا بھی لینی ہے, زندہ بھی رہنا ہے. وہیں سے جا کر ان کو اسی سے شہد بنانا ہے. تتلیوں کو اور شہد کی مکھیوں کو اور چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں ان کے یہاں آنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ یعنی ان کی پولینیشن کرتی ہیں, یعنی نر و مادہ کے جو ذرات ہوتے ہیں پھولوں کے اندر وہ ایک دوسرے تک پہنچاتی ہیں, اور اس سے دوسری زندگی پیدا ہوتی ہے, دوسرے پودے پیدا ہوتے ہیں, پھل آتے ہیں, درخت آتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ کیا چیز ہے جو آگ, جس سے آگ برقرار رہتی ہے, تو وہ تو اس نے جب معلوم کیا جوزف پریسلے نے, میں نے اس پہ مزید پڑھا. تو یہ اصل میں یہ جو درخت ہیں, جتنے بھی پیڑ پودے ہیں, وہ فوٹو سینتھیسس کے ذریعے اپنی غذا تیار کرتے ہیں. فوٹو سینتھیسس جانتی ہوں گے, یعنی باہر کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دھوپ کی روشنی اور زمین سے آنے والے پانی, اس سے وہ غذا تیار کرتی ہے. جب وہ غذا تیار کرتے ہیں تو اس عمل کے اندر آکسیجن خارج ہوتی ہے. وہ آکسیجن جو ہے وہ فضا میں پھیلتی رہتی ہے. وہ پودے چاہے سمندر کے اندر زیادہ ہیں, زمین کے اوپر اور بہت زیادہ ہیں, لیکن ہر پودا فوٹو سینتھیسس کے ذریعے یہ کام کرتا ہے. بس سوال یہ کہ اس پودے کو کسی نے کیا کیسے یہ بات بتائی کہ یہ کرو. تو یہ خدا کا نظام ہے, اس کی ہدایت ہے جو ہر شے کے لیے ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے, وہی کرے گا. بس انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی پسند سے کام کرے یا اس سے ہٹ کر کرے. یہ انسان کی یہی آزمائش ہے انسان. تو فوٹو سینتھیسس کے عمل میں نے آپ سے بتایا کہ وہ جب اپنی غذا بناتے ہیں پودے, اپنی غذا کیا بناتے ہیں, پودوں کو کیا کھانا ہے, پودوں کو پانی غذا دیں, وہ کھاد ڈالیں, کہا جاتا ہے وہ اپنی غذا تیار کرتے ہیں, لیکن اسی سے وہ انار بناتے ہیں, اسی سے وہ انگور بناتے ہیں, اسی سے وہ طرح طرح کے پھل اور سبزیاں پیدا کرتے ہیں. وہ ہمارے اور دوسرے ذی حیات کے لیے پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو فوٹو سینتھیسس کا عمل ہے, میرے پاس اس وقت سامنے نہیں ہے, لیکن میں آپ کے اور جو سن رہے ہیں میری بات, ان کو میں یہ بتا دوں کہ اسی بات کو نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا خطبہ ہے, اس کا نمبر ہے 135. امام بہت چھوٹا سا 5-6 سطریں ہیں, اس کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اسی عمل کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ تیرے پیدا کیے درخت ہیں جو اپنی شاخوں سے شعلے نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے آپ نہج البلاغہ میں آیت نمبر سورہ نمبر 135, اسے آپ دیکھیے. یہ کس نے اس پہ غور کیا آج تک نہج البلاغہ کے اس سورے پر؟ یہ جو 2 آیات میں سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کی بتائیں آکسیجن کے لیے, یعنی ہوا کے لیے, تو وہ آپ مجھے بتا دیں کسی نے تفسیر کی ہے اس کی, کسی نے غور کیا ہے؟ یعنی میں ہر ایک سے مخاطب ہوں, یہ صرف مجھے جو ملا یہ غور و فکر کے سبب ملا. جب میں نے چیزوں کو دیکھا اور غور و فکر کیا میں نے, تو یہ آیت بھی آ گئی میرے سامنے اور سب چیزیں سمجھ میں آ گئی.
بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ جب آپ اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نا تو قرآن 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. قرآن آسان ہے، ہم نے اسے بہت مشکل بنا دیا. ہم اس کو طرح طرح کی خیرتوں میں محو ہیں، ہم اس کے طرح طرح کے چھاپنے میں سونے سے چھاپ رہے ہیں، دنیا کے بہترین کاغذ سے چھاپ رہے ہیں، بلین بلین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. بھائی کام کر رہے ہیں نا مسلمان، پھر دن رات مسجدوں سے اور رمضان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ اور کون کر رہا ہے. تو اسی لیے ایک سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا. مہجور یعنی مجبور کر دیا، بے بس کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے دنیا بھر کے ممالک خرچ کرتے ہیں قرآن کی اشاعت کے اوپر، کتنے سیمینار ہوتے ہیں، کتنی تفسیری نشستیں ہوتی ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو. تو یہ شکایت اگر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 30 ہے سورہ فرقان کی. یہ قرآن میں ہے، تو یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. تو ہم خوش ہوتے رہے، ہم قرآن کی بہت خدمت کریں. بھائی قرآن آپ کی خدمت یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سمجھنے سے گریز کرتے ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں قرآن کے لیے، سمجھ نہیں سکتے، وقت نہیں دے سکتے قرآن کو. تو یہی المیہ ہے ہماری قوم کا. مغرب کے اندر جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کو پروگرام کریں، میں آپ کو ٹائم وائز بتا سکتا ہوں کہ قرآن نے کس طرح سے وہاں یورپ والے چونکہ غور و فکر کرنے کے عادی تھے، اور قرآن میں انہوں نے ایسی آیات دیکھی تھی، انہوں نے ترجمہ کروایا پہلے اس یہودیوں سے، جو وینس میں چھپا، ہیبرو میں، یعنی وہاں کی جو زبان تھی. پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد انگلش میں ترجمہ ہوا اس کا. اچھا آپ کو ذرا میں ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا گوگل پہ کہ سب سے پہلے ترجمہ قرآن کا کس نے کیا. یہ جو جی پی ٹی ایس کیا ہے نا، وہ آپ کی ایک سسٹم، اس پہ دیکھ رہا تھا میں، جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی. ہاں، تو میں اس پہ ٹائپ کیا، میں نے قرآن کا پہلا ترجمہ کس نے کیا. تو میرا دل خوش ہو گیا وہ دیکھ کر کہ قرآن مجید کا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ جناب سلیمان فارسی نے کیا ہے، لیکن وہ پوری قرآن کا نہیں تھا، صرف سورہ فاتحہ کا. اور یہ جناب سلیمان فارسی نے آغاز کیا ترجمے کا دوسری زبانوں میں، تو انہوں نے ظاہر فارسی میں کیا ہوگا. ہندوستان کے اندر جو ہوا، آپ پھر عبدالعزیز دہلوی صاحب کے بھائی نے کیا ترجمہ. اب ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے کی اردو، اس زمانے کی باتیں. پھر اس کو مودودی صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے. اور اس کے بعد تو بہت سارے ہمارے اہل تشیع میں تو بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن میں نے سب کو پڑھا، لیکن بس ذرا بہت دل خوش نہیں ہوا. صحیح. بہت تفصیل سے آپ نے ہماری بات کا جواب دیا، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچے دیکھیں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچے اس ساری جو گفتگو ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اور قرآن کے ساتھ منسلک ہوں، جیسا کہ ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں بلکہ اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے فائدہ لیتے ہوئے بچے قرآن کے ان پہلوؤں پر غور کریں، ان موضوعات پہ غور کریں جو ان کو، کیونکہ آج کل دور سائنس کا ہے اور بچے سائنس پہ بہت توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سائنس کو قرآن سے سمجھیں. اور ہمارے لیے تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ موجود ہے، پھر ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی بہت ساری کتب ہیں، آپ نے بہت ساری ابھی باتیں بھی بتائیں انسانی جسم کے حوالے سے بھی. تو ایک آپ کی کتاب ہے جسم کے عجائبات. آپ اس پہ تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں کہ بہت، ویسے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کر بھی دیا جسم سے ریلیٹڈ، جیسے کیپلریز کا بھی آپ نے بتایا اور بھی چیزوں کا ذکر کیا، سیل کا ذکر کیا، لیکن آپ کے خیال میں سب سے حیرت انگیز نظام جو ہے وہ قرآن میں جس کا ذکر آیا ہو، کہ سب سے حیرت انگیز جو نظام ہے انسانی جسم کا، وہ کون سا ہے؟ جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے جسم کے عجائبات،
تو اس میں یقیناً آپ نے بہت سارے انسانی جسم کے جو نظام ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ حیرت انگیز نظام انسانی جسم کا کون سا ہے؟ اصل میں جسم کا ہر نظام لاجواب ہے اور کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی، لیکن دماغ تو ظاہر ہے کہ ہمارا سربراہ ہے نا، اسی میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، وہی ایکشن ری ایکشن دیتا ہے. تو اس کو قرآن ابھی سائنس نہیں سمجھ سکی پوری طرح. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کو ہم اتنا ہی سمجھے، دماغ کو، برین کو، کہ جیسے ایک ابابیل سمندر کے اوپر اڑ رہی ہے اور اس کو نیچے سے آتی ہے اور ایک ذرا سا پنجہ اس کا سمندر کے اندر ٹچ ہو جاتا ہے پانی کے. اتنا ہی سمجھا ہم نے قرآن انسانی جسم کو. تو اب یہ جو جسم کے بات جو لکھی ہے کہانی، کتاب میں نے لکھی نہیں ہے، یہ اصل میں یہودی ایک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مجھے اتفاق سے مل گئی تھی، میں نے اس کو ترجمہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں تو ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ہمارے یہاں ان لوگوں کے نہیں ہیں جو بس صرف واہ چاہتے ہیں اور شور کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی کتاب دیکھ کے میں جب اس کو پڑھا میں نے، تو واقعتاً میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خداوند تعالیٰ کے احسانات، کیونکہ میں اس کتاب کی تلاش میں تھا اور اتفاقاً میرے ہاتھ میں آ گئی. انگلش میں تھی، یہ ریڈر ڈائجسٹ میں کئی سال تک چھپتی رہی ہے قسط وار. اس کا ایک حصہ ہے آئی ایم جیوس باڈی اور دوسرا حصہ ہے آئی ایم جینس باڈی. جیو باڈی جو ہے وہ اس میں تو ظاہر مردانہ ایک عام انسانوں پہ جو جسم ہوتے ہیں سارے ان کے اعضاء کا تذکرہ ہے، لیکن جینس باڈی میں خواتین کے اعضاء کا بھی تذکرہ ہے، یعنی جو مردوں سے الگ ہے پورا، یعنی جو ہمارے تخلیقی عمل کے اندر کام کرتے ہیں. تو یہ قرآن، یہ ظاہر ہے کہ یہ یورپ میں چھپی تھی کتاب، ریڈر ڈائجسٹ میں چھپی ہے، لیکن میرے ذہن میں قرآن کی ایک سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی، یعنی کائنات میں بھی، اور خود ان کے وجود کے اندر بھی، تب ان کو یقین آ جائے گا کہ وہی حق ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے. بچے نوٹ کر لیں پھر بھول جائیں گے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53. اچھا، اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خداوند تعالیٰ کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، پالنے والے کو پہچان لیا. امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انسان، کیا تم اپنے آپ کو ایک معمولی جرم سمجھتے ہو، یعنی کوئی معمولی چیز سمجھتے ہو، جبکہ تمہارے جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر پوشیدہ ہے. تمہاری بیماری تم ہی سے ہے اور اس کا علاج بھی تم ہی سے ہے، لیکن ابھی تمہیں اس بات کا معلوم نہیں ہے. بتائیے، ایک عالم اصغر اور عالم اکبر. تو اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں، ایک عالم ہے، یہ عالم اصغر ہے، 6 فٹ 5.5 فٹ ہے نا. اس میں کتنے اعضاء ہیں، کتنے جو ہمیں زندگی دیتے ہیں، زندہ رکھتی ہیں ہم، یہ اعضاء، آنکھیں ہیں، ناک ہے، سانس ہے، پھیپھڑے ہیں، زبان ہے، ذائقے، کان ہے، چلنے پھرنے کی سہولت ہے، ایک عالم تو ہے نا. لیکن اس عالم امیر المومنین اس کو عالم اصغر کہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بچے، بھائی بچوں آپ لوگ سنیں میری بات، ہمارا جسم جو ہے وہ تقریباً 75 کھرب سیل سے بنا ہے. کھرب کا مطلب یہ کہ ٹریلین. تو یہ جو سیل ہیں ہماری جسم کے، اس کو ویسے نظر نہیں آتے، ابھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں. لیکن جو مولا امیر المومنین کا جو ہے نا کہ اس عالم اصغر پوشیدہ ہے تمہارے جسم کے اندر، تو اپنے جسم کو تو دیکھ ہی لیں، لیکن ایک سیل کو الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک کائنات آباد ہے. ایک سیل کے اندر، اس سیل کا سائز کتنا ہے، پن کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر 10 لاکھ سیل آ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بال پین سے نقطہ بنایا تو اس نقطے کی جگہ میں 10 لاکھ سیل آ جائیں گے.
اس میں سے ہر سیل کے اندر ہزار تو مائٹروکونڈریا ہیں جو کہ ہمیں جسم کے لیے توانائی فراہم کرتے رہتے ہیں ہر لمحے. آنکھ پلکتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں, کچھ بولتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, سوچتے ہیں, ان سب کے لیے توانائی چاہیے. تو مائٹروکونڈریا جو ہیں یہ اس کا حصہ ہے ایک سیل کا, یہ ڈی این اے کا حصہ ہے اصل میں. تو مائٹروکونڈریا جو ہے وہ آپ کو حیران ہوگی کہ صرف ماں کی طرف سے آتے ہیں, باپ کی لائنیج سے نہیں آتے. اور یہی اس بندے کو زندگی بھر توانائی دیتے رہتے ہیں جو بھی کرنا چاہے. تو یہ آتے ہیں وہاں سے. اور آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ جو پرانی جو ممیز ہیں آج کل بھی جو کبھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا کہ دہشت گرد کو پکڑ لیتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہاں سے ہے یہ, تو وہ اسی کے جسم کے اندر جو ایک بال کے اندر بھی ہوگا, وہ اسی کھال کے اندر بھی ہوگا, اس کی ہڈی کے اندر بھی ہوگا. تو وہاں سے مل چاہے وہ جل جائے, ختم ہو جائے, پھر بھی رہے گا وہ ڈی این اے. سارا جسم ختم ہو جائے گا لیکن وہ جو ڈی این اے جس کو مائٹروکونڈرین ڈی این اے کہا جاتا ہے جو صرف ماں کی طرف سے آتا ہے, باپ کی طرف سے نہیں آتا, وہ زندہ رہتا ہے. جو قاہرہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا بہار کے وہاں پہ ہزاروں سال پرانی 5-6 ہزار سال پرانی ممیز ہیں, تو ان ممیز کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا ہے. وہ یہی ٹیسٹ ہوا ہے ایم ٹی ڈی این اے, اور اس سے جو نتائج سامنے آئے ہیں حیران کن معلومات ملی ہے. وہ تو اس کی یعنی نسلوں کا پتہ چل گیا, اس کے کردار کا پتہ چل گیا, اس کی شخصیت کا پتہ چل گیا, فرائین کے ان کے جسمی ساخت کا پتہ چل گیا. تو بہرحال یہ بہت لمبی, تو میں جو مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تو اپنے عالم اصغر عالم اکبر میں عالم اصغر پوشیدہ ہے. یہ ڈی این فرعون کا میں بتا ہی دوں آپ کو, بچوں کو بڑا مزہ آئے گا. جی جی فرعون بالکل. کے طاہر ہمیں موجود ہیں, میں ان کو مسالے لگا کے, تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ریسرچ کی تھی نا ایک فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بوپائے. وہ ایک ممی کے اندر فنگس لگ گیا تھا اور اس کو بلایا مصری حکمرانوں نے, اور اس نے اس کو دیکھا اور چیک کیا. تو سارے ممیز تو بہت ساری ہیں نا, تو اس نے دیکھا کہ جس میں فنگس لگ گیا تھا ممیز کے اندر 4-6 ہزار سال پرانی, تو اس میں ڈاکٹر بوپائے نے اس کو اس کا جو ایک کیمرہ اندر ڈال کے نہیں دیکھتے ہیں جسم کے اندر جی جی کیا بایوپسی 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 کی بات کر رہے ہیں آپ. جی. تو بہرحال کیمرہ اندر ڈال کے دیکھا اور تحقیق کی اور یہ کیا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کی موت جو ہے پانی میں ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے. تو وہ پتہ چل گیا کہ یہ ریمسس 2 کی لاش ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سوگوار کر دیا تھا. تو وہ جب دیکھا اندر کیمرے ڈال کے اس کے جسم کے اندر, تو اس کے جسم سے ریت کے ذرات بھی نکلے. تو پھر یہ اس نے کہا کہ یہ یہاں نہیں ٹھیک ہو سکتا, اس کا علاج فرانس میں ہوگا. تو پھر اس کی ممی جو تھی فرانس گئی جہاز کے ذریعے, اور جہاز فرانس کے اندر جو وہاں کا صدر تھا وہ ایئرپورٹ پر آیا اس کو سلام کرنے کے لیے, کیونکہ فرعین مصر بہت بڑا بادشاہ تھا نا وہ. تو بادشاہ پروٹوکول کے تحت فرانس کا صدر آیا تھا ایئرپورٹ پر, فوجی دستوں نے سلامی دی تھی. اور اس کی شکل کیا تھی, اس کے دیکھیں اس کا پرومیسس 2 ایک چوہے کی طرح مرا پڑا ہے, سوکھا ہوا ایک آدمی, لیکن اس کو کتنی عزت دے رہے ہیں وہ, اس لیے کہ ان کے رشتے بہت ہے فرانس سے. یہ کسی اور پروگرام میں بتائیں گے کہ فرانس اور فرائین کا کیا رشتہ ہے. میں صرف جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی جسم کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں کہ ایک جگہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا کہ انسانی جسم کا جو نظام ہے اس کی دلیل توحید سے ملتی ہے. تو وہ کیسے ملتی ہے, اس کا کیا کنیکشن ہے, توحید اور انسانی جسم کا کیا آپس میں کنیکشن ہے؟ جی یہ میں نے کہیں پڑھا, یہ آپ مجھے بلکہ اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ بھی کیجیے گا, کہ انسانی جسم کے نظام کو توحید کی دلیل سے ثابت کیا گیا, کچھ ایسا ہے؟
نہیں میں یہ ذرا سوال یا تو صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اچھا توحید ہی کو ثابت کرتی ہے نا. خدا وجود خدا کو ثابت کرتا ہے ہمارا جسم. اچھا ہمارا ہوں جسم نہیں، ہر ذرہ جب اس کو غور سے دیکھا جائے تو وہ بتاتا ہے کہ کوئی اس نے بنایا ہے، پلان کیا ہے. پلان تو خدا نہیں کرتا، وہ تو حکم کرتا ہے، لیکن ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. یہ ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے یا کائنات میں موجود ہے تو اس کے اندر کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا اس کو. یعنی ایک تتلی آپ کوئی سائنسدان سارے مل کے تتلی بنا دیں، نہیں بنا سکتے. ہوں شہد کی مکھی بنا دیں، نہیں بنا سکتے. اچھا ختم کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے. مچھروں کے لیے کتنا فنڈ ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ملیریا سے بچنے کے لیے اور فلاں سے بچنے، مچھروں کو مارنے کی مہم چلتی رہتی ہے دنیا میں. ڈی ٹی ٹی پاؤڈر ایک زمانے میں بہت مشہور تھا، انتہائی خطرناک تھا. تو ساری کوششیں لگ گئی لیکن مچھر کو ختم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جو خدا نے پیدا کر دیا نا، اور جب اللہ کے لیے حکم ہے کہ یہ رہے تو وہ ہے. تو یہی چیز توحید کی ہے. یعنی اس کے علاوہ ایک ذات ہے جس نے یہ حکم دیا ہے اور یہ نظام قائم کیا ہے. اس کے اندر اگر آپ خرابی پیدا کریں گے تو اپنے پورے نظام کے اندر خرابی پیدا کر دیں گے. تو میرے پاس تو بہت بات کرنے کا ہے، اگر آپ کہیں تو میں پوچھ سکتا ہوں. جی جی، ہم تو سننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی مختصر وقت ہے تو ہم آپ کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہ رہے. ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں لیکن صرف ایک سوال میں آخری آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا ذکر قرآن میں بہت سارے موضوعات کا کیا لیکن سائنس کا ذکر کیا، تو آپ اس کو کس طرح سم اپ کریں گے کہ کیا سبق اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات کا ذکر قرآن میں کیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہمارے یہاں ایک تصور ہے اور یہ بڑا جان بوجھ کے یہ تصور دیا گیا ہے کہ آدمی بیماری میں خوش رہے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، غربت میں مر جائے اللہ ثواب دے گا، تکلیف میں تڑپتا رہے، ذلیل ہوتا رہے، بیماری کے دوا نہ ملے، نہ کر سے کوئی بات نہیں، اللہ کی مصلحت اللہ کی مشیت کو بہت اجر ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ جو اس زمین کو بھی جنت ارضی بنانا چاہتا ہے. جب حضرت اعظم یہاں آئے تھے تو جنت ارضی تھی ہے. جب اس جنت سے آئے، خراب تو ہم نے کیا ہے اس کو. تو ہمارا جو یہ خواب ہے نا کہ ہر چیز کو سہ لیں چپکے سے بیٹھ کے کہ ہاں بھائی اللہ ثواب دے گا، آخرت میں ثواب ملے گا. بھائی آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں، دواؤں کا ایجاد کریں، دوائیں نئے علاج پیدا کریں جو یورپ والے کر رہے ہیں، نئی چیزیں لائیں سامنے، نئی سہولتیں پیدا کریں، نئی ٹرانسپورٹ پیدا کریں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر نہیں کرتے اور صرف اس پہ بیٹھ گئے کہ اللہ ثواب دے گا تو اللہ دے گا، بس معاف کر دے گا سب کو. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کو بہتر بنائیں، جیسی ہمیں ملی اس سے بہتر بنائیں. جو ٹرانسپورٹ ہم نے استعمال کی اس سے بہتر ٹرانسپورٹ پیدا ہو جائے. یہی ہے نا. اور جو بیماریاں ہمارے زمانے میں وہ ختم ہو جائیں، جو مسائل ہیں ہمارے زمانے میں اگلے زمانے کے لوگوں کو نہ ملیں. تو اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ غربت پہ ٹھہر جائیں، بیماری میں خوش رہیں کہ اللہ ثواب دے گا. تو یہ ساری جو دنیا ہے یہ آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے، انسانوں کے لیے، لیکن اپنے آپ کو بہتر بنائیں. دیکھیے ایک بچے ہیں سن رہے ہیں، میں بات بتاؤں کہ امام یعنی ائمہ طاہرین کا بھی یعنی نظریہ یہی ہے اور وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں. میں آخر میں 2 حدیثیں بیان کروں گا آپ سے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ عبادت یہ نہیں کہ لمبے لمبے رکوع کیے جائیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، لمبے لمبے سجدے کیے جائیں. سوری یہ امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ یہ عبادت یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی عبادتیں کی جائیں اور لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، لمبے لمبے رکوع. اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کے امر پر غور کریں، یعنی اللہ کے مخلوقات پہ غور کریں، ان کے سسٹمز پر غور کریں. جن قوموں نے ان پہ غور و فکر کیا انہوں نے سائنس میں آگے ترقی کی.
آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں نہیں معلوم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ امام حسن عسکری السلام کی بھی یہی ہے، اسی معنی کے الکاف کافی میں ہے ساری، کہ عبادت یہ نہیں کہ لمبی لمبی عبادتیں کی جائیں، عبادت یہ ہے کہ اللہ کے امر پر غور و فکر کیا جائے۔ وہی غور و فکر جو قرآن کہہ رہا ہے، وہی اسی کی اصرار کرتے ہیں ائمہ طاہرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی غور و فکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو کسی اور طرف کو دھکیلا جا رہا ہے۔ بس آپ یہ کرتے ہیں، مسجدوں میں پڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، سجدے کا نشان آ جائے بہت بڑا، ہر آدمی حاجی صاحب کہنے لگے تو یہ کافی ہے۔ لیکن ائمہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین کا جو، اگر آج امام کا حکم یعنی دور آ جائے تو سب سے زیادہ سائنسی علوم کے اوپر وہ غور کہیں گے، اس میں کام کرو۔ صحیح، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے، بہت نالج بھی ہم نے لیا، اور یقیناً بچے بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور امید ہے کہ وہ اپنی جو سائنسی مضامین ہے اس میں اس کو سننے کے بعد اس میں زیادہ دلچسپی لیں گے، اور اس کو قرآن کی دلیل سے ایکسپیریمنٹس کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہم نے آپ کا بہت وقت لیا، اور بہت دل کر رہا ہے کہ اور بھی باتیں کریں، لیکن آپ کے پاس بھی وقت مختصر ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کا۔ اللہ سب کو حافظ۔ سلام کہیے گا جو بچے اس کو دیکھیں پروگرام کو۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ تو آپ پروگرام کا اختتام ہم اس بات پہ کریں گے کہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت سیکھا ہوگا، اور خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے بچے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے، قرآن پر مزید ریسرچ کریں گے، اور اپنی قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے کنیکٹ کریں گے۔ اور اس خوبصورت سی بات کے ساتھ میں آپ کو یہ وعدہ بھی یاد دلاتی رہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے تعلیم کے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے، اسے لائک اور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے سوالوں کا جواب دے گی۔ اور اس خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔